اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. لا شك في أن بعض عمومات القرآن الكريم والسنة الشريفة ورد لها مخصصات منفصلة شرحت المقصود من تلك العمومات. آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ چونکہ ہماری بحث جو ہے وہ عام اور خاص میں چل رہی تھی، اور اس سے پہلے اس بات کو سمجھیں، ضروری ہے کہ یہ سمجھیں ہم کہ اور یہ بات گزر بھی چکی ہے، مخصص سے متصل اور مخصص سے منفصل کسے کہتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہے یہ بات، ہم نے عرض کیا تھا کہ مخصص سے متصل وہ ہے کہ ایسی تخصیص کو کہتے ہیں کہ جو کلام میں، جو کلام ملقا ہے، جو متکلم القاء کر رہا ہے، اسی میں اگر عام کے ساتھ خاص کا ذکر کر دیا جائے تو اسے مخصص متصل کہتے ہیں. اور منفصل کیا ہے کہ جس کا ذکر کلام ملقا میں نہ ہوا ہو بلکہ الگ سے ہفتے 10 دن بعد جو ہے وہ الگ سے اس کا مستقل کلام میں اس کا ذکر کیا گیا ہو. ٹھیک ہے. اب آج کی جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام جو ہے وہ جملہ وارد ہوا. ٹھیک ہے. اب عام جملہ اور مجتہد جو ہے وہ فتویٰ دینا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا مجتہد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس عام کو دیکھتے ہوئے وہ فتویٰ صادر کر دے قبل اس کے کہ وہ یہاں پر اس عام کے تخصیص کے متعلق جو ہے وہ بحث و جستجو کرے؟ ٹھیک ہے. لیکن ہاں، یہاں پر جو مخصص کی ذکر کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر مخصص سے مراد مخصص سے متصل نہیں ہے، مخصص سے منفصل ہے. کیوں؟ یہاں گرچہ انہوں نے مطلب ہیڈنگ میں اس بات کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن یہاں پر مراد جو ہے مخصص سے منفصل ہی ہے. اس لیے کہ اگر متصل ہوتی تو متصل تو بہرحال اسی کلام میں ذکر ہوتی ہے نا. اس کلام میں متصل کا ذکر نہ ہونا اس بات کا دلیل ہے کہ یہاں پر جو مراد ہے وہ مخصص سے متصل نہیں بلکہ منفصل ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو سوال ہے، جو محل گفتگو وہ یہ ہے، کیا یہ کہ اگر عام وارد ہو تو کیا مجتہد کو چاہیے کہ وہ بس عام کو دیکھتے ہی فوراً فتویٰ دے دے یا نہیں، بلکہ اس سے ضروری ہے کہ پہلے بحث و جستجو کرے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اس عام کے کوئی خاص یعنی مخصص سے منفصل وارد ہوئی ہو کہ جو ہم تک نہ پہنچ پائی ہو. بات واضح ہے؟ اور اس کی مثال کیا ہوگی؟ اس کی مثال ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. وہ جو مثال تھی پیغمبر اسلام کی حدیث تھی، الید ما اخذت حتی تؤدی. دیکھیے یہ عام جملہ ہے، عام حدیث ہے کہ ہر ہاتھ، اگر اس کے ہاتھ میں کچھ چیز اس نے لی ہے تو اس کا ضامن ہے. یہ مثال ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے. تو اس سے کیا ہے، کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہر ہاتھ، چاہے وہ ید عادیہ ہو یا ید عدوانیہ، ہے نا، ہر ہاتھ کے لیے ضمانت ہے. لیکن ہم پیغمبر اسلام کی الگ سے ایک اور حدیث ہے جو سہارا دیتی ہے. وہ کیا کہتی ہے کہ جو امین ہوتا ہے وہ ضامن نہیں ہوتا ہے. تو یہ خاص ہے. اب کیا مجتہد کو چاہیے کہ بس اس حدیث کو دیکھتے ہوئے فتویٰ دے دے، حتیٰ اگر کوئی امین بھی ہے وہ بھی ضامن نہیں ہوگا. تو کہہ رہے کہ نہیں، آپ دیکھیں یہاں پر ایک خاص چیز وارد ہوئی ہے، خاص حدیث وارد ہوئی. تو کیا مطلب پہل گفتگو یہ ہے کہ اگر عام ہو، ٹھیک ہے، تو عام کو دیکھتے ہی انسان کو فتویٰ دے دینا چاہیے یا نہیں، بلکہ اس کے مخصص منفصل کے بارے میں ہمیں جستجو کرنا چاہیے. واضح؟ اس سلسلے میں جو متفق علیہ بات ہے، اکثر نے ہی اس بات کو قبول کیا ہے کہ چونکہ جو متکلم ہوتا ہے، چاہے وہ شارع ہو یا غیر شارع، عرف میں وہ اپنے کلام کو بیان کرنے میں، گفتگو کرنے میں، وہ عام طور سے ہم دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ تکیہ کرتا ہے، وہ اتکا کرتا ہے کس بات کے اوپر؟ قرائن کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ طریقہ یہ رہا ہے عقلاء کا کہ وہ اپنے گفتگو میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ خاص کا ذکر کرتے ہیں، مخصص کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ جب تک فحص و جستجو نہ کر لے انسان، اس وقت تک عام کے متعلق فتویٰ نہیں دے سکتا، بلکہ واجب ہے کہ پہلے فحص و جستجو کر لے. واضح کی بات؟ اس کو مصنف نے بھی اختیار کیا ہے. اب دیکھیے یہاں بات ختم ہوئی. اب کہہ رہے کہ جب یہ قرار پایا کہ پہلے مخصص سے منفصل کے بارے میں فحص و جستجو کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فحص و جستجو واجب ہے تو مقدار فحص و جستجو کیا ہے؟
مجتہد کتنا فیصل جستجو کرے مخصص منفصل کے بارے میں، حتیٰ وہ یہ کہہ سکے کہ مثلا مخصص ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ دو رائے ہیں یہاں پر. بعض کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اسے یقین ہو جائے اتنا فیصل جستجو کرے، ٹھیک ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ظن اور اطمینان بھی جو ہے وہ کافی ہے. مصنف نے ان میں سے جو اختیار کیا ہے وہ ثانی دوسری کو اختیار کیا ہے کہ نہیں، فقط اطمینان حاصل ہو جانا. ہم نے اب تک یہ دیکھا ہے کہ جتنی بھی احادیث ہیں، چاہے وہ کتب اربع ہے، اس کے علاوہ وہ کیا ہے، وسائل الشیعہ میں موجود ہے احادیث. چونکہ وسائل الشیعہ میں مؤلف نے کیا ہے، 70 کتابوں سے، یعنی کتب اربع کے علاوہ 70 کتابوں سے حدیث کو جمع کیا ہے. اب آپ نے کیا وسائل الشیعہ میں اس حدیث کے، یعنی اس کی تخصیص کے بارے میں آپ نے جو فیصل جستجو کی، نہیں ملا تو آپ کو کیا اطمینان حاصل ہو گیا. اطمینان حاصل ہو گیا، آپ ہاں فتویٰ دے سکتے ہیں. واضح ہوگی بات. تو اب اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ دیکھیے بس آخری بات، ثمرہ کیا ہوگا؟ ثمرہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو اطمینان ہو گیا اور آپ نے عام کے مطابق نہیں کیا، آپ نے فیصل جستجو کہ آپ کو تخصیص کا علم نہیں ہوا، نہیں ملی کوئی مخصص، تو آپ نے کیا عام کے مطابق فتویٰ دے دیا. تو یہاں پہ ثمرہ یہ ہوگا کہ کل چل کے قیامت میں اگر مان لیجیے اس کی کوئی تخصیص تھی، جیسے کہ بھی ہم نے مثال میں دی، کیا پیش کیا، یا کوئی ید امانی ہے تو وہ ضامن نہیں ہوتا، لیکن مجتہد کو یہ حدیث نہیں مل پائی اور اس نے کیا عام کے مطابق فتویٰ دے دیا. تو ثمرہ یہ ہوگا کہ وہ قیامت میں کل چل کر اس کے پاس حجت رہے گی. وہ پروردگار عالم کو یہ کہہ سکتا ہے کہ پروردگار، ہم نے فیصل جستجو کی، جتنی ہماری کوشش صرف کر سکتے تھے اس مسئلے میں ہم نے صرف کی، لیکن ہم جو ہے وہ مخصص منفصل کو نہیں پا سکے. لیکن اسی کے برعکس دیکھیے، اسی کے برعکس اگر ہم نے کہا فیصل جستجو واجب ہے اور اس نے فیصل جستجو نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور اس نے عام کے مطابق جو فتویٰ دے دیا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں اس کی تخصیص وارد ہوئی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب دیکھیں یہاں پہ سب معاملہ برعکس ہو جائے گا. اب تک یہ تھا کہ اس کو حجت ہے، اسے حجت حاصل تھی، وہاں پر معاملہ برعکس ہو جائے گا، پروردگار عالم کی حجت حاصل ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے فیصل جستجو کیوں نہیں کی. واضح کی بات. بس یہ مسئلہ ہے، اس کو انشاءاللہ تبلیغ کرتے ہیں. کہتے ہیں لا شک فی ان بعض عمومات القرآن الکریم و سنت الشریفہ ورد لها مخصصات منفصلہ. دیکھیے جو ہم نے بات کہی، مخصصات متصلہ نہیں کہا، فوراً انہوں نے کہہ دیا مخصصات منفصلہ. کیوں؟ اس لیے کہ واضح سی بات ہے کہ اگر متصلہ ہوتی تو کلام میں ذکر ہوتی. کلام میں ذکر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر متصل نہیں ہے. اہم جو مسئلہ پھنستا ہے وہ منفصل کا، کہ وہ بھائی کہیں بھی آ سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لا شک فی ان بعض عمومات القرآن کریم، اب یہ چاہے یہ عمومات جو وارد ہوں یہ قرآن کریم میں ہوں یا سنت شریفہ، ٹھیک ہے، حدیث وغیرہ میں ہوں، ورد لها مخصصات منفصلہ، اس کے مخصصات منفصلہ وارد ہوئے ہیں. شرحت المقصود من تلک العمومات. اچھا، ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو مخصص وارد ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی کہ یہ عام سے کیا مراد ہے اس چیز کو ذکر کرنا کرتے ہیں. دیکھیے کیا کہا تھا اس حدیث میں، اگر ہم اس میں تطبیق کریں اس بات کو، کیا کہا تھا کہ علی الید ما اخذت حتی تودی، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اس جملے کو اب تک کیا اگر صرف اور صرف عام کی بات ہو جائے تو یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہر ہاتھ ضامن ہے نا. لیکن اگر اس حدیث کو آپ ایک اور حدیث کے ساتھ، جہاں پہ یہ کہا گیا کہ جو امین ہوتا ہے وہ ضامن نہیں ہوتا، اگر اس کے ساتھ آپ ملا کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ہر ہاتھ نہیں بلکہ جو ید عادیہ ہوتا ہے، جو ید عدوانیہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ضامن ہوتا ہے. ید امین جو ہے کیا ضامن نہیں ہوتا. دیکھیے فرق ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو یہ مخصصات منفصلہ جو ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ مقصود کی شرح کرتے ہیں کہ عمومات سے کیا مراد ہے، اس چیز کو بیان کرتے ہیں. واضح انشاءاللہ. وَهَذَا مَعْلُومٌ مِنْ طَرِيقَةِ صاحب الشریعہ. اور کہتے ہیں کہ یہ چیز، یہ ہم کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ مخصصات منفصلہ جو ہے وہ شرح کرتے ہیں، مقصد کو بتاتے ہیں کہ عام سے کیا مراد لیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ یہ چیز معلوم ہے من طریقت صاحب الشریعہ. قرآن مجید کا طریقہ، ہم نے پیغمبر اسلام کے حدیث کا طریقہ، ان سب کو دیکھا تو ہم نے یہی چیز اس میں پائی ہے کہ پہلے وہ عام بیان کر دیتے تھے، پھر اس کے بعد سے جو ہے وہ خاص کے ذریعے سے اپنے مراد کو ظاہر کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ صاحب شریعہ یعنی پیغمبر اسلام ہو، پروردگار عالم ہو، والائمۃ الاطہار علیہم الصلوۃ والسلام. واضح کی بات. حتیٰ قیلا. اور دیکھیے کہہ رہے کہ یہ اتنا مشہور ہے، یہ اتنا معروف ہے یہ طریقہ، کیا کہ عام ذکر کر کے اس کے بعد سے مخصص کا ذکر کرنا. یعنی کہ یہ اتنا معروف ہے شریعت اسلام میں، چاہے وہ خدا کے کلام میں ہو، پیغمبر یا ائمہ معصومین میں، یہاں تک کہ یہ کہا گیا ہے ما من عام الا وقد خص، کہ کوئی ایسا عام نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی کوئی نہ کوئی تخصیص والی ہے. واضح.
وَلِذَا وَرَدَ عَنْ أَئِمَّتِنَا ذَمُّ مَنِ اسْتَبْدُوا بِرَأْيِهِمْ فِي الْأَحْكَامِ. اور دیکھیے یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین سے ایسے لوگوں کے متعلق جو ہے وہ ذم وارد جو ہے، ان کو جو ہے وہ برا بھلا کہا گیا ہے. ایسے لوگوں کو کون؟ کہ جو من استبدوا رأیہم، جو اپنی رائے کو آگے رکھتے ہیں فی الاحکام، احکام شریعت میں. بس عام کو دیکھا اور فوراً اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ دیا، فتویٰ دے دیا، کہا نہیں آپ اس کے بارے میں تخصیص تلاش کیجیے. لأن فی الکتاب المجید و سنت عاما و خاصا و مطلقا و مقیدا، اس لیے کہ قرآن مجید میں دیکھیے عام اور سنت، یعنی سنت پیغمبر چاہے معصوم، یعنی سنت کیا ہے، یعنی سنت کیا، یعنی قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، عام بھی ہے، خاص بھی ہے، مطلق بھی ہے اور مقید بھی ہے. یہ ساری چیزیں اس پر مشتمل ہیں. واضح کی بات. تو جب کہنے کا مطلب کیا ہے، کہنے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اور سنت میں عام ہے، خاص ہے، مطلق اور مقید ہے، مطلب کیا، مطلب یہ ہے کہ عام جہاں ہے وہاں خاص بھی ہے. تو آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے خاص کو ترک کر دیں اور فقط عام کے متعلق جو ہے فیصلہ دے دیں، آپ مقید کے کو تلاش نہ کریں اور مطلق کے مطابق جو ہے فیصلہ دے دیں. جبکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، قرآن مجید میں مطلق ہے، مقید بھی ہے، عام ہے تو خاص بھی ہے. واضح کی بات. اور شیخ طوسی نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں 6 چیزیں ہیں، مطلق، مقید، عام، خاص، اور چوتھی، تیسری، پانچویں یا چھٹی چیز میں ناسخ اور منسوخ. وَهَذِهِ الْأُمُورُ لَا تُعْرَفُ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. ہاں، اس کی معرفت جو ہے وہ سوائے اہل بیت علیہ السلام کے اور کسی طریقے سے ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے. وَهَذَا مَا أَوْجَبَ التَّوَقُّفَ فِي التَّسَرُّعِ بِالْأَخْذِ بِعُمُومِ الْعَامِ قَبْلَ الْفَحْصِ وَالْيَأْسِ مِنْ وُجُودِ الْمُخَصِّصِ. دیکھیے یہی وجہ ہے کہ یعنی کیا مطلب، دیکھیے جب یہ طریقہ صاحب شریعت ہے، جب ائمہ معصومین کا یہ طریقہ ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم توقف کرتے ہیں. کس حوالے سے؟ فی التسرع بالاخذ عموم العام، کہ اگر کہیں پہ کوئی عام آیا ہے تو ہم فوراً اس کو اخذ نہیں کر لیتے، بلکہ اس میں ہم توقف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، ہم تلاش و کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد سے اگر ہمیں نہیں ملتا ہے کوئی خاص، تب ہم اس کو اخذ کرتے ہیں. وَإِلَّا فوری طور پر بس عام کو دیکھتے ہیں ہم وہاں پر حکم نہیں لگا دیتے. وَهَذَا مَا أَوْجَبَ التَّوَقُّفَ. وَهَذَا مَا أَوْجَبَ، یعنی یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ ہاں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کتاب اور سنت جو ہے مشتمل ہے عام اور خاص کے اوپر، مطلق اور مقید کے اوپر. جب ان پر مشتمل ہے تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم توقف کرتے ہیں، فوری طور پر فتویٰ نہیں دیتے عام کے متعلق یا مطلق کے متعلق. اور جب التوقف فی التسرع بالاخذ بعموم العام قبل الفحص والیأس من وجود المخصص. ٹھیک ہے، لجواز ان یکون هذا العام من العمومات التي لها مخصص موجود فی السنت او فی الکتاب. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے، اب یہاں پہ یہ ترجمہ کریں گے کہ ممکن ہے کہ یہ جو عام آپ تک پہنچا ہے، چاہے وہ کتاب کے قرآن مجید کے ذریعے سے ہو یا سنت پیغمبر کے ذریعے سے، ممکن ہے کہ اس عام کا کوئی خاص موجود ہو، لم یطلع علیہ من وصل الیہ العام، وہ کہ جس تک یہ عام پہنچا ہے وہ اس تک مطلع نہیں ہو پائے، اسے خبر نہیں ہوئی. لیکن امکان تو پایا جاتا ہے اس بات کا. کیوں امکان پایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید یا سنت جو کیا ہے، جہاں عام ہے وہاں پہ خاص بھی اس کے لیے واحد ہے. اور ایک قاعدہ بھی، امام من عام الا وقد خص. وقد نقل عدم الخلاف بل الاجماع على عدم جواز الاخذ بالعام قبل الفحص والیأس. دیکھیے اب یہ جو ہیڈنگ ہے، جو سوال ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں. بلکہ نقل یہ کیا گیا ہے کہ عدم خلاف، تھوڑا اور ترقی کر رہے ہیں، بل الاجماع، بلکہ عدم خلاف تھوڑی ہے، اجماع ہے. اور ہم نے اس سے پہلے عرض کیا ہے عدم خلاف اور اجماع میں کیا فرق ہے، کہ عدم خلاف میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے افراد مل جاتے ہیں، ایسے علماء مل جاتے ہیں کہ جنہوں نے اس کو نہیں تسلیم کیا، ہاں، لیکن جو اجماع ہوتا ہے اس میں تمام علماء کی جو کیا ہے کا اتفاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کہ یہاں پہ عدم خلاف کی بات نہیں ہے، بلکہ ترقی کر رہے ہیں، بلکہ اجماع ہے کہ عدم جواز الاخذ بالعام قبل الفحص والیأس، پہلے بنا فحص و یاس کے آپ عام کو جو اخذ نہیں کر سکتے. واضح انشاءاللہ. اب مصنف آپ نے کیا اختیار کیا، کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ. ٹھیک ہے، کہ فحص و جستجو جو کیا ہے ضروری ہے. وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ. اب یہاں پہ یہ دیکھیے وَالسِّرُّ سے دلیل دے رہے ہیں، کس بات کی دلیل؟ اس بات کی دے رہے ہیں کہ ہاں مخصص کے بارے میں فحص و جستجو جو کیا ہے لازم ہے. واضح. اب اگر آپ سے پوچھا جائے مثال کے طور پر کہ مصنف نے کیا اختیار کیا اور مصنف کی دلیل کیا ہے، ٹھیک ہے، تو مصنف نے اختیار یہ کیا ہے کہ فحص و جستجو واجب ہے. دلیل کیا ہے؟ یہاں سے وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ سے آپ اس کو دلیل لکھیں.
اور کہنے یہ چیز ایسی ہے کہ جو لما قدمنا ہم نے اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں، وہ کیا کہ انه اذا كان طریقۃ الشارع فی بیان مقاصدہ تعتمد علی القرائن المنفصلہ، کہ جب طریقہ شارع، دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لما قدمنا ہم ابھی کہہ رہے ہیں ہم اس کو ذکر کر چکے ہیں، کہاں ذکر کیا ہے انہوں نے؟ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا تھا نا کہ قرآن مجید جو ہے کیا ہے مشتمل ہے عام اور خاص کے اوپر، ہے نا، اور طریقہ صاحب شریعہ ائمہ معصومین کا طریقہ کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں عام کے ساتھ خاص کا بھی ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ذکر کر چکے ہیں، اس کو دہرا رہے ہیں لأنه اذا كانت طریقۃ الشارع فی بیان مقاصدہ تعتمد علی القرائن المنفصلہ، کہ جب شارع کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے مقاصد کو بیان کرنے کے لیے وہ معتمد ہے، کیا کرتا ہے، کبھی کبھی بھروسہ کرتا ہے، بلکہ اکثر بھروسہ کرتا ہے کس بات کے اوپر؟ قرائن منفصلہ کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی عام ذکر کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ خاص کا بھی ذکر کرتا ہے، تو کہتے ہیں لا یبقى اطمئنان بظہور العام فی عمومہ، ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا ہوگا جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ شارع مقدس عام کو ذکر کرتا ہے تو ساتھ ساتھ خاص کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا کرے کہ وہ کیا کرے، وہ خاص کے بارے میں فحص و جستجو نہ کرے، بس عام کو لے لے، تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے کہ لا یبقى لنا الاطمئنان، تو وہ عام کو لے تو لے گا لیکن اسے اطمینان نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس بات کا خدشہ لگا رہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر خاص وارد ہوئی ہو اور ہم نے جو کیا عام کے مطابق فتویٰ دے دیا، واضح؟ جبکہ فتویٰ کے متعلق کیا شرط ہے کہ جو مفتی ہے اس کو اطمینان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے جو علماء پہلے فتویٰ دیتے تھے تو وہ کیا، وہ اس بات کو مطلب یعنی کہتے ہیں کہ یہی جو مسئلہ ہے بس یہی میرے اور خدا کے درمیان میں حجت ہے، ہم اس نتیجے پہنچے ہیں کہ میرے اور خدا کے درمیان یہی چیز حجت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ڈاؤٹ کوئی شک ہمارے ذہن میں موجود نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بس عام کے متعلق فتویٰ دیتا ہے اس کو کیا ہوگا، اطمینان حاصل نہیں ہوگا، جبکہ اطمینان فتویٰ دینے میں ضروری ہے۔ فَإِنَّهُ يَكُونُ ظَهُورًا بَدْوِيًّا، اب اگر تو کیا کرے، اگر مان لیجیے کسی کو یہ ہو رہا ہے کہ بھیا عام یہاں پر وارد ہوا ہے اور عام کو دوستوں فتویٰ دے دیا ہے، تو کہہ رہے ہیں اگر یہ ظہور، کوئی کہے کہ یہ تو ظہور ہے، ظہور حجت ہے، چونکہ عام اس کے پاس دلیل ہے، کہا کہ ہر ظہور حجت نہیں ہے، تو ظہور بدوی ہے کہ جو ادنا تعامل سے کیا ہوتا ہے، رفع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، واضح؟ وَلِلشَّارِعِ الْحُجَّةُ عَلَى الْمُكَلَّفِ إِذَا قَصَّرَ فِي الْفَحْصِ عَنِ الْمُخَصِّصِ، دیکھیے تو اب یہاں پر کیا ہوگا، اگر کوئی مخصص کے بارے میں فحص و جستجو نہ کرے اور عام کے مطابق فتویٰ دے دے تو دیکھیے معاملہ ہم نے کہا تھا برعکس ہو جائے گا، کیا شارع کو حجت ہے، وہ قیامت میں اسے سوال کر سکتا ہے کہ تم نے فحص و جستجو کیوں نہیں کی۔ اما اذا بذل، دیکھیے اسی کے برعکس دیکھیے اگر اس نے کیا کیا، اذا بذل وسعه وفحص عن المخصص في المظان، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے فحص و جستجو کی، اس نے کوشش کی، کہاں کوشش کی، فی مزان نہیں، یعنی اس کو جہاں جہاں لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے کتب اربع میں اس کی مخصص موجود ہے، اس نے کتب اربع کو تلاش کیا، انٹرنیٹ پہ تلاش کیا، اور جو کتابیں لگتا تھا کہ وہاں پر وارد ہو سکتی ہیں مخصص، ان سب اس نے تلاش کیا فی مزان میں، حتی حصل له الاطمئنان بعدم وجود المخصص، یہاں تک کہ اس کو اس بات کا اطمینان حاصل ہو گیا۔ دیکھیے اب یقین نہیں کہہ رہے ہیں چونکہ ہم نے کہا تھا کہ دو رائے ہیں، ہاں کہ اس کو اطمینان ہو گیا کہ اس کا کوئی مخصص اسلام کا وارد نہیں ہوا، فَلَهُ الْأَخْذُ بِظُهُورِ الْعَامِ، تو اس وقت کیا ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کیا کرے، عام کے فتویٰ دے دے اور اس کو عکس کر لے۔ اب دیکھیے اب یہاں پر معاملہ برعکس ہو جائے گا، وَلَيْسَ لِلشَّارِعِ حُجَّةٌ عَلَيْهِ، وہاں پہ تھا کہ شارع کو حجت ہے، یہاں پہ شارع کو حجت نہیں ہے بلکہ اس کو حجت ہے فی ما لو کان هناک۔ اب ہاں مان لیجیے قیامت میں پہنچا، اس کو حقیقت میں اس چیز کی مخصص تھی کسی کتاب میں لیکن اسے ہی نہیں مل پائے گی، ٹھیک ہے، تو شارع مقدس یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے مخصص کے بارے میں کے مطابق فتویٰ کیوں نہیں دیا، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ پروردگار ہم جتنا کوشش کر سکتے تھے ہم نے کیا، ہمیں مخصص نہیں ملا۔ لم يتمكن المكلف من الوصول اليه عادة بالفحص بل للمكلف ان يحتج، ہاں تو کیا ہوگا، کہہ رہے ہیں کہ مکلف جو کیا ہے وہ اس کی مخصص تھی لیکن مکلف جو کیا ہے اس تک نہیں پہنچ پایا، ممکن نہیں ہے اس کا پہنچنا وہاں پہ، تو کیا ہوگا، تو کہہ رہے ہیں بل للمکلف ان يحتج، تو وہاں پر مکلف یہ کہہ سکتا ہے کہ پروردگار جتنی فحص ہم کر سکتے تھے، انی فحصت عن المخصص فلم اسفر به، اے میرے خدا میں نے کیا کیا، میں نے مخصص کے متعلق جو کیا ہے فحص و جستجو کی، بس اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، نہیں مل پائے مجھے۔ وَلَوْ كَانَ مُخَصِّصٌ هُنَاكَ كَانَ يَنبَغِي، آپ دیکھیے یہاں پر دلیل اب یہ کہے گا کہ پروردگار اگر اس طرح کی مخصص تھی
ہے نا، اور یہ اتنا اہم تھا تو تجھے اس کو متعدد طریقے سے بیان کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ ہم تک پہنچ جائے. فلو کانا مخصص ہونا کانا ينبغي بیانہ علی وجہ، اس کو بیان کرنا چاہیے تھا پروردگار کہ ہم نے بیان کیا. کہا نہیں، ایسے ویسے بیان نہیں کرنا چاہیے تھا. کانا ينبغي بیانہ علی وجہ لو فحصنا عنہ عادۃ لوجدناہ فی مصادر، یعنی اس طریقے سے تجھے بیان کرنا چاہیے تھا کہ اگر ہم اس کے بارے میں فحص و جستجو کرتے تو وہ عام طور سے ہمیں مل جاتی. لیکن یہ کہ 1000 کتابوں میں کسی ایک کتاب میں کسی اس چیز کا ذکر ہونا، کہا یہ جو ہے وہ کیا ہے حجت کے لیے کافی نہیں. وَإِلَّا فَلَا حُجَّةَ فِيهِ عَلَيْنَا، ہم نے اس کے علاوہ ہماری کو حجت نہیں. واضح ہوگی بات انشاءاللہ. ہاں، وَهَذَا الْكَلَامُ جَارٍ فِي كُلِّ سَوْرٍ. اب یہاں پہ تھوڑا سا ترقی کر رہے ہیں مصنف. اب تو ہماری بات کیا چل رہی تھی؟ عام اور خاص کے متعلق، ہے نا، کہ عام کے مطابق فتویٰ دیا اور اس کو فحص و جستجو کرنا ہے مخصص کے بارے میں. مصنف کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بات فقط تھوڑا سا مرحلہ آگے بڑھا رہے ہیں کہ یہ فقط عام اور خاص کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر ظہور کے متعلق کہیں گے کہ یہی طریقہ ہونا چاہیے کسی مجتہد کا، کہ کسی بھی ظہور کو اخذ کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ ایسی چیزوں کے بارے میں فحص و جستجو کر لے کہ جو اس ظہور کو رفع کر دیں، سمجھے، تاکہ وہ ظہور بدوی کو اخذ نہ کر سکے. ٹھیک ہے، وہذا کلام جاری فی کل ظہور. ہم کہتے ہیں فقط عام خاص کی بات نہیں ہے، ہر ظہور میں یہ چیز جو ہے کیا ہے جاری ہے، یعنی صرف اصالت ظہور میں، یعنی اصالت عموم میں نہیں، تمام ظہور میں. فإنه لا يجوز الأخذ به إلا بعد الفحص عن القرائن المنفصلة. ٹھیک ہے، فإنه الأخذ بها کی پلٹی کس کی طرف؟ ظہور کی طرف. یعنی اس ظہور کا اخذ کرنا جائز نہیں ہے مگر کب؟ الا بعد الفحص عن القرائن المنفصلة، مگر اس وقت تک جب تک کہ وہ کیا کرے، قرائن منفصلہ کے بارے میں فحص و جستجو کر لے. جو فحص و جستجو کیا نہیں مل پایا تو ٹھیک ہے، وہ ظہور کو اخذ کر سکتا ہے، والا نہیں کر سکتا. فإذا فحص المكلف ولم يظفر بها فله أن يأخذ بالظهور ويكون حجة عليه. واضح کی بات انشاءاللہ. اب آئیے ومن هنا نستنتج قاعدة عامة تأتي في محلها وتستوفي البحث عنها إن شاء الله تعالى والمقام من سقياتها وهي. ہاں، اب کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بات آپ تک واضح ہوگی تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک قاعدہ یہاں پر بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا دیکھیے صرف عام اور خاص کی نہیں بلکہ ہر ظہور کے متعلق جب ہم نے آپ کو سمجھا دیا کہ ہر ظہور کے متعلق یہی ہے کہ قرائن منفصلہ کے بارے میں فحص و جستجو واجب ہے، ضروری ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاعدے کے طور پہ کہ ان اصالت الظہور لا تکون حجۃ الا بعد الفحص والیأس عن القرینہ، کہ جو اصالت ظہور ہے وہ حجت نہیں ہوتا مگر کب؟ جب فحص و جستجو کر لے. ٹھیک ہے، جب فحص و جستجو کر لے، اگر نہیں مل پایا پھر بھی وہ حجت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن بنا فحص و جستجو کہے کیے چاہتا ہے کہ وہ حجت ہو جائے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا. بات واضح ہو گئی. تو اب یہاں تک ہم نے کیا سمجھا؟ یہاں یہ سمجھا کہ فحص و جستجو بہرحال قرائن منفصلہ کے بارے میں واجب ہے. اب یہاں پر پھر دوسری بات جو ہم نے ذکر کی وہ کیا کہ مقدار فحص کیا ہے. ہاں، تو کہہ رہے ہیں اما بیان و مقدار فحص الواجب، جو فحص واجب ہے اس کا مقدار کیا ہے؟ کہا اهو الذی یوجب الیأس علی نحو القطع بعدم القرینہ، یعنی یہ ہو کہ انسان کو یقین ہو جائے، قطع حاصل ہو جائے کہ یہاں پر قرینہ موجود نہیں ہے، یعنی قرینہ منفصلہ. کیا یہ ہونا چاہیے؟ یا دوسرا او علی نحو الظن الغالب والاطمینان بعدم القرینہ، یا پھر نہیں بلکہ ظن غالب ہو. ٹھیک ہے، اطمینان ہو جائے کہ یہاں پر قرینہ ذکر نہیں ہے، قرینہ موجود نہیں ہے. دو ہے، کیا کس کو اختیار کیا مصنف نے؟ فذالک موکول الی محل، کہہ رہے کہ یہ تو بہرحال اس کو بعد میں ہم ذکر کریں گے. والمختار کفایۃ الاطمینان، فی الحال جو ہے وہ اس کی تشریح ہم نہیں ذکر کر رہے، بس ہم نے کیا اختیار کیا؟ مصنف کہہ رہے کہ ہم نے دوسرے کو اختیار کیا کہ اطمینان کافی ہے. ٹھیک ہے، اچھا کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو یقین اور قطع کا مسئلہ ہو جائے نا تو پھر سمجھ رہے ہیں کہ پھر یہ جو اتنے ہر گلی میں اور آپ کو ہر محلے میں مجتہد دکھ رہے ہیں، پھر ایسا ممکن نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہر مسئلے میں انسان کو قطع اور یقین حاصل کرنا یہ سوائے ہمیں معصومین کے اور کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ نہیں؟ انسان کیسے قطع اور یقین حاصل کر سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے یہ. والذی یہون الخطب فی هذه الاصول المتاخرہ ان علماءنا قدس اللہ تعالی ارواحهم قد بذلوا جهودهم على تحقق الوصول في جمع الاخبار وتبویبها والبحث عنها وتنقیہ في متون الاخبار والفقه. کہ دیکھیے کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ فحص و جستجو واجب ہے اور یہ بس اطمینان کے لیے حد تک ہی کافی ہے. واضح؟ ہاں. اب کہہ رہے کہ یہ جو اصول متاخرہ مصنف کہہ رہے کہ آج کے زمانے میں جو فحص و جستجو ہے وہ بہت آسان ہے.
بنسبت پہلے کے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ سرچ وغیرہ کا آپشن نہیں تھا، ہے کہ نہیں؟ آج کیا ہے کہ مطلب ایسی اپلیکیشن ہے کہ جس میں تمام کی تمام کتابیں جو حدیث کی جمع کر دی گئی ہیں. آپ کیا کریں، بس اس حدیث کو لکھیں اور اس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں. تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں، مطلب اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں، آج کے زمانے میں یہ چیز کرنا ہے، پیسے سکنا بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں انسان چاہے تو سرچ کر سکتا ہے. اس کے بعد اس کے علاوہ کیا ہے کہ قدیم علماء نے کیا کیا ہے کہ احادیث کو ذکر کر دیا ہے کیا؟ ابواب کے حوالے سے، جس کی شروعات سب سے پہلے کس نے کی؟ ابواب کے ذریعے سے حدیث کا ذکر کرنے کا شیخ کلینی نے، یعنی اصول کافی سب سے پہلے احادیث کو باب کے ذریعے سے، یہی تو اس کا امتیاز ہے اصول کافی کا. اصول کافی سے پہلے آپ احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ باب جو ہے وہ ذکر نہیں تھے، لیکن اصول کافی نے میں کیا کیا انہوں نے کہ احادیث کو باب کے متعلق کے ذریعے سے جو ہے تقسیم کر دیا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت آسان سی بات ہو گئی. اب آپ کو طہارت کے متعلق کوئی مخصص کو ذکر ڈھونڈنا ہے، آپ کیا کریں؟ آپ جائیے اصول کافی اٹھائیے اور طہارت کے متعلق جتنی کتاب حدیثیں ہیں آپ اس میں اٹھا کر دیکھ لیجیے. اس میں اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مخصص موجود ہے کہ نہیں؟ نجاسات کے بارے میں، میت کے بارے میں، نماز کے بارے میں، ہر ایک کا جو الگ الگ باب ہے اور اس کے متعلق حدیثیں موجود ہیں. سنیے، والذی یحبن الختم، ختم کہتے ہیں حالت کو، لغت میں اس کا معنی حالت ہے، اور ایسے کلام کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے کو سمجھانے کے لیے بیان کیا جائے، اسے بھی ختم کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا والا معنی یہاں پر زیادہ بہتر ہے. جی ہاں، والذی یحبن الختم، جو گفتگو کو آسان کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے کہ فی هذه الاصول المتاخرہ، آج کے زمانے میں، ٹھیک ہے، یعنی موجودہ زمانے میں کیا ہے کہ ان علماءنا قدس اللہ تعالی عنہ قد بذلوا جهودهم، کہ ہمارے علماء نے کوششیں کی ہیں، اپنے جہود کو، اپنے محنتوں کو کیا ہے صرف کیا ہے. اللہ تعاقب الاصول، جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوششیں اور زیادہ کی ہیں فی جمع الاخبار، اخبار کو جمع کرنے میں، و تبویبها، ٹھیک ہے، اور اس کو باب کر کے ذکر. آپ دیکھیے شیخ علامہ مجلسی نے، ٹھیک ہے، یا سید عبداللہ شبر نے، کہ جن کو مجلس ثانی کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے بس پوری زندگی اگر کام کیا تو بس جمع اخبار میں ہی کام کیا ہے، بس حدیثوں کو جمع کیا ہے باب کر کے، ٹھیک ہے. وہ تنقیح ہے حافظ کتب الاخبار والفقہ، کتب اخبار میں اور فقہ کی کتابوں اس کو ذکر کیا. حتی ان الفقیہ اصبح الان یسهل علیہ الفصل القرائن، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آج کے زمانے میں جو فقیہ ہے اس کے لیے بہت آسان ہے، کیا بہت آسان ہے کہ کسی قرینے کے بارے میں وہ اگر چاہے فیصلہ کرے تو اس کے لیے بہت آسان ہے. کیوں؟ اس لیے میں نے جیسا کہ ذکر کیا، ہر مسئلے کا ایک اپنا باب ہے اور اس میں وہ حدیث جو کیا ہے موجود ہے. بالرجوع الی مضامنها المہیا، جو اس کے یعنی جو اسے لگتا ہے کہ جن کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، اپلیکیشن کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے اس کو ذکر کر کے وہاں کو ڈھونڈ سکتا ہے. فاذا لم یجدها، تو اب جو اس کا مذہن، جو اس کے گمان کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں ہو سکتی ہے مخصص، اس میں اس نے تلاش کیا، فلم یجدها، اس میں اس نے نہیں پایا، تو کیا ہوگا؟ بعد الفاظ یحصل له القطع غالبا بعدمها، تو اس کو اس بات کا قطع ہو جائے گا، اطمینان ہو جائے گا کہ قرینہ جو ہے، قرینہ منفصلہ جو ہے یا جو موجود نہیں ہے کہ جو مخصص کا کام کرے. تو اس طریقے سے جب وہ نہیں پائے گا تو وہ عام کے متعلق جو ہوگا لے سکتا. واضح انشاءاللہ؟ آگے پڑھیں جی. جیسا کہیے، کافی ہے. چلیے ٹھیک، السلام علیکم.